السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 48 سورہ بقرہ آیات 210 تا 213 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کریں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنذر
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هل ينظرون نہیں انتظار کرتے وہ الا مگر ان یأتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل سایوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور فیصلہ کیا جائے کام کا وإلی اللہ اور اللہ تعالی کی طرف ہی ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام سل بنی اسرائیل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی دی ہم نے انہیں من آیتن نشانیاں بیناتن ظاہر ومن یبدل اور جو شخص تبدیل کرے نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو من بعد اس کے بعد ما جاءت ہو جو آئیں اس کے پاس فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب
سخت سزا دینے والا ہے۔ زینا مزین کیے گئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور مذاق کرتے ہیں وہ، من الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی، فوقہم ان سے بلند ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالی، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، کان الناس تھے لوگ، امتا واحدہ ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ تعالی نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ فیصلہ کیا جائے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا اس میں جو اختلاف کیے انہوں نے، فیہ اس بارے میں، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے، وہ من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جو آئی ان کے پاس، البینات دلیلیں، بغیاً سرکشی کی وجہ سے، بینہم آپس میں، فہد اللہ پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما اختلفوا اس بارے میں جو اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، من الحق پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خاطب ہو کے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سارے دلائل تعالیٰ کی طرف سے واضح احکام پہنچنے کے بعد بھی تم اپنے آپ کو راہ راست پر نہ لا سکے اور نہ قائم رکھ سکے، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ سارے اختیارات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، حکمتوں کا حامل ہے۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے اعتراضات ہوتے تھے، جتنے آپ سے سوال ہوتے تھے کہ آپ قیامت کا کہہ رہے ہیں، کب آئے گی؟ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام
نہ ماننے اور نہ قبول کرنے کے نتیجے میں جن سزاؤں اور جس طرح کی پکڑ سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بس وہ ایک چیز کے ہی اب منتظر ہیں. حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. بس وہ اس کے منتظر ہیں، اس مطالبے کے پورے ہونے کے انتظار میں ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا مواخذہ کرنے کے لیے خود آسمان سے کچھ بادلوں کے سائے میں نیچے اتر آئے. جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ماننے والے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر اور دین سے استغنا کی انتہا کا اس طرح ذکر کیا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ بس اب وہ صرف اس بات کے مطالبے کے بعد انتظار میں ہے کہ اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں اتر آئیں. والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے انتظام سنبھالنے والی ساری اللہ کی ٹیم آ جائے. وقضی الامر، قیامت قائم ہو جائے، سارے معاملات نپٹا دیے جائیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے پاس ہی سارے معاملات ہیں، جب اللہ چاہے ایسا بھی کر دے گا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اعتراض کرنے والے جتنے ہیں ان میں سے ایک طبقے کا ذکر کیا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی آیات بینہ، کتنی واضح نشانیاں دی. موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے دور میں کتنے معجزات اللہ کی طرف سے انہیں ملے. ید بیضا کا ہونا، عصا سے کتنے کام لینا، کبھی پتھر پر مارے تو چشمے پھوٹ پڑے، کبھی سمندر پر مارے تو سمندر نہ صرف یہ کہ چلنا رک جائے بلکہ اس میں سے راستے بن جائیں. کبھی اللہ کی طرف سے کھانا مختلف شکلوں میں مہیا ہو، کبھی اللہ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی نشانی ہو. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. بنو اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیں کتنی واضح آیات اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے عطا کی، مہیا کی. اب وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ان واضح نشانیوں سے نہ متاثر ہو، نہ فائدہ حاصل کرے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ بنائے، ان کا انکار کرے، ان کا کفران کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغام نہیں، میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر قاری قرآن کے لیے، ہر اپنے آپ کو مسلم کہنے والے کے لیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو بھی اللہ کی نعمتوں، اللہ کی دلیلوں، اللہ کی حجتوں سے نہ صرف یہ کہ متاثر نہیں ہوا بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو سامنے رکھ کے کھڑا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا اللہ کے منکر، اللہ کے احکام نہ ماننے والے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنائی، بڑی مزین، بڑی خوشنما انہیں لگتی. کھانا پینا، پہننا، چلنا پھرنا، نعمتوں کا استعمال، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کے احکام کے منکر اپنے آپ کو بڑے ہی سکون اور اطمینان میں سمجھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اسے دیکھا آپ نے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، اس کے جوتے کیسے ہیں، اس کی بات کیسی ہے، اس نے سواری کون سی استعمال کی ہے اور میں کون سی استعمال کر رہا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے نافرمان کی ایک شناخت یہ بھی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کا دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا وہ جو اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے حکم کے مطابق پرہیز کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، فوقہم یوم القیامہ، ان کافروں سے قیامت کے دن بہت بلند ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے اس طبقے میں شامل فرما دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پھر حساب و کتاب نہیں کرتا، بغیر حساب کے دے۔ ایک اللہ نے پیمانہ بتایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ان کا تقابل یوں کیا کہ متقی لوگ تو قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے، لیکن اللہ کتنا دیتا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے پھر بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی پیمانے کے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختلافات کا ایک سبب بتایا۔ میں تفسیر سے پہلے نقطہ عرض کر رہا ہوں، جتنے ہمارے درمیان اختلافات ہیں، دینی اختلافات، ان کا سبب اللہ نے بتایا ذاتی اختلاف۔ پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں پھر آیت کو دوبارہ پڑھیں۔ جتنے دینی اختلافات ہیں ان کی بنیاد ذاتی اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا انسان لوگ ابتدا میں ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھی۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ آدم علیہ السلام کا عرصہ نبوت تقریباً جو 1000 سال کے قریب تھا، انہوں نے اپنی امت کو، اپنے مخاطبین کو جو پڑھایا اس پر وہ لوگ توحید پر قائم رہے۔ آخری دور میں لوگ ذاتی معاملات کی وجہ سے شرک کی راہوں پر چل نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنا کے بھیجا۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں کے کوئی الگ فرقے، الگ حصے نہیں تھے، ایک ہی جماعت تھی۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نیا پیدا ہونے والا بالکل نیچر پر، فطرت پر، توحید پر پیدا ہو۔ پھر اس کا ماحول فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے آباء و اجداد، اس کا ماحول، اس کے بہن بھائی، اس کی پرورش کرنے والے اسے یا یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے یا کسی اور راہ پر لگا۔ تو اللہ نے فرمایا ابتداءً لوگ ایک ہی جماعت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے جو انہیں اچھے کاموں پر، مبشرین، نیک اچھے کاموں کے نتیجے میں اچھے انجام کی بشارتیں سناتے تھے، وَمُنذِرِينَ، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر انہیں سزا سے ڈراتے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان نبیوں کے ذریعے اللہ نے کتاب حق پر مبنی بھی بھیجی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل نکالا جائے، ان کا فیصلہ کیا جائے۔ آگے جو نقطہ ہم نے پہلے پڑھا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اس معاملے میں صرف ان لوگوں کا اختلاف ہوا جنہیں شریعت واضح طور پر دی گئی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس منہج میں، اس نظریے میں صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا الذین اوتوہ، جنہیں وہ شریعت، احکام، کتابیں، مسئلے بتائے گئے تھے، الذین آمنوا، اور من بعد ما جاءتهم البینات، وما اختلف فیہ،
نہیں اختلاف کیا اس میں شریعت میں الا الذین اوتوہ مگر صرف ان لوگوں نے جنہیں وہ شریعت دی گئی تھی من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح دلائل، واضح حجتیں، دلیلیں آئی ہوئی تھیں۔ کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، آپسی دشمنی کی وجہ سے۔ ان کا اختلاف نظریاتی اختلاف نہیں تھا، دین کے احکام، دین کی حجتیں، دین کی دلیلیں ان کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اختلاف کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، اگر نظریاتی دینی اختلاف کا سبب جاننا ہو تو کیوں اختلاف ہے؟ بغیم بینہم، ذاتی دشمنیاں، ذاتی بغاوتیں، ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے۔ ایک ہی مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے، ایک ہی مکتب فکر سے تعلق ہے، پلاٹ کا جھگڑا بن گیا، مکان کا جھگڑا بن گیا، رشتہ داری میں کوئی جھگڑا بن گیا۔ اب ہم جو دو اکٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اب ایک دوسرے کی نماز بھی ہمیں پسند نہیں آئے گی، ایک دوسرے کا عمل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اب میں یا آپ 10 گز چھوڑ کے ایک نئی مسجد بنا لیں گے، اب میرے اسکول آف تھاٹ کا نام اور ہوگا، دوسرے کا نام اور ہوگا، اور کوئی جھگڑا ہوا تیسرے نکلنے والے طبقے کا نام اور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت ملی کہ ہم اس بنا پر کہ لوگ دور سے سفر کر کے مسجد نبوی تک آ کے باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد کا افتتاح کریں، اس میں نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جا رہے تھے، وعدہ کر لیا کہ میں واپسی پر آؤں گا۔ ایک تو یہ نقطہ سمجھ آیا کہ اس ساری سازش کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی علم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ دوسرا، جب اس غزوہ سے فارغ ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت بذریعہ وحی انہیں بتائی، تو اس میں کیا تھا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، سورۃ التوبہ۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، اللہ نے ان کا نام مسجد بتایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضاد کے ساتھ، ضرر، نقصان پہنچانے کے لیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، حقائق کے انکار کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، حقائق کے انکار کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ 3، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے لیے ایک بیٹھک بنانے کے لیے، ان کے لیے ایک آماجگاہ بنانے کے لیے۔ اللہ نے اس کا پہلے تو فرمایا بنائی انہوں نے مسجد کے نام سے، لیکن بنائی کیوں؟ ایک تو ضرر پہنچانے کے لیے، ایک انکار حقیقت کے لیے، پھر مومنوں کو متفرق کرنے کے لیے، اور اپنی بیٹھک بنانے کے لیے۔ یہ سارے اختلاف کیوں ہیں؟ جتنے ہمارے ظاہری طور پر دینی اختلافات نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ بغیم بینہم، ذاتی جو رکاوٹیں ہیں، ذاتی جو دشمنیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے درمیان جو اختلاف تھا اس کی اللہ نے رہنمائی کی، انہیں ہدایت کی، من الحق کے، حق کے ذریعے، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہدایت کے رستے کھولے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔